ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 21 رمضان المبارک کا یہ دن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام تو علی ہے مگر لقب حیدر و مرتضیٰ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے اس وقت ہوئی جب مکہ کے اندر معاشی بحران چھایا ہوا تھا۔ تو اس وقت ابو طالب نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت علی کو دے دیا، تو آغوش رسالت میں حضرت علی پروان چڑھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا اور اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور زبان مبارک سے اس مولود مسعود کو چوسنے کے لیے اس کے منہ میں جو بچوں کو عام طور پر میٹھی چیز دی جاتی ہے وہ آپ نے دی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائی سے ان کی پرورش فرمائی۔ مردوں میں تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، لیکن بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن کاشانہ نبوی کے اندر حضرت علی حاضر ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول کو مبعوث کیا، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس کے بارے میں نے آج تک تو نہیں سنا ہے، پہلے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کرنے کے بعد میں اس کا فیصلہ لوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو کم از کم اس راز کو فاش نہ کرو۔ اب رات یوں ہی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان کو روشن کیا۔ صبح سویرے یہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ پیر کا دن تھا جب حضرت علی نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، تو پھر منگل کے دن آپ ایمان لے آئے۔ پیر کے دن نماز پڑھتے دیکھا تھا اور منگل کے دن ایمان لے آئے۔ اس وقت ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر شریف 8 سال کی تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہوا کہ وہ شروع ہی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پرورش میں بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مختلف مقامات پر بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ آپ لے کر کے نہیں گئے، تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر کے چھوڑ جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے تھے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت میں 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اور یہ حضرت علی کا ایک بڑا اعجاز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ یعنی جو مومن ہوگا وہ علی سے ضرور پیار کرے گا، جو حضرت علی کی دشمنی اپنے دل کے اندر رکھے گا وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا ہے۔ یہ اعجاز عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عادا، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اے پروردگار عالم جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ تو یہ شان علی میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے، یہ غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو آج کل یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ شیعہ لوگ یوم غدیر مناتے ہیں، اور یوم غدیر مناتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں خلیفہ بنایا اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو یہ ایک بہت غلط عقیدے کی طرف لے جانے والی چیز ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو شروع میں خلیفہ تھے ان کی خلافت کا انکار کرنا ہے۔ تو شیعوں نے اس مقصد کے لیے یوم غدیر منانا شروع کیا، لیکن آج کل ہمارے کچھ سنی کہلانے والے بھی شیعوں کی روش پر چلتے ہوئے یوم غدیر منا کر کے ان کی غلط عقیدے کی ترویج کا سامان کر رہے ہیں۔ تو جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن جہاں پر اہل سنت کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے وہاں پر ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ سے جو یہ روایت آپ لوگوں نے سنی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو جو حضرت علی کا دشمن ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا محروم ہے، اور جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ عاقبت کے اندر اس کا کوئی گزر ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے اتنی دشمنی کی
ہوئی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی، اور نصرانیوں نے ان سے اتنی محبت کی کہ حد سے بڑھ گئے اور انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی کان کھول کے سن لو میرے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ کان کھول کے سن لو میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والا ہوگا اور میری ذات کے اندر ایسی چیزیں منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں حضرت علی کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، ایک رافضیوں کا، دوسرا خارجیوں کا۔ رافضی اس لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے بڑھایا، یہاں تک کہ خدا بھی کہہ دیا۔ شیعوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا بھی مانتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے تو حضرت علی کو نبی سے بھی افضل کہہ دیا۔ تو یہ رافضی اس لیے برباد ہو گئے، اور خارجی اس لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے حضرت علی سے اتنا بغض رکھا کہ معاذ اللہ انہیں کافر تک قرار دیا۔ تو رافضی اور خارجی حضرت علی کی محبت اور عداوت میں ہلاک ہوئے، اور ہم اہل سنت و جماعت درمیانی راستے پر ہیں، جو حضرت علی کی فضیلتیں ہیں انہیں ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں ان چیزوں کا ہم ڈٹ کر کے انکار کرتے ہیں، اور یہی حق راستہ ہے اور اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ رب قدیر نے حضرت علی کو جو مقام دیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت علی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں علم فرائض اور مقدمات کے فیصلہ کرنے میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا، ان کے علاوہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت علی کی وہ ذات تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے جو مجھ سے سوال کرنا ہے وہ سوال مجھ سے کر سکتے ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمہ کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کرتے تھے تو آپ کا فیصلہ بھی بڑا شاندار ہوا کرتا تھا، یعنی عام طور پر بڑے بڑے دماغ والے جہاں پر لاجواب ہو جاتے تھے، حضرت علی اپنی قوت فیصلہ کی وجہ سے اس مسئلے کو بالکل چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک بار دو عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیں، دونوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ تو آپ نے پہلے ان دونوں کو سمجھایا لیکن وہ دونوں ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، ہنگامہ بڑھ گیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ آرا لے کر کے آؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ آرا کس لیے منگوا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے دو ٹکڑے کروں گا، آدھا آدھا تم دونوں کے درمیان میں بانٹ دوں گا۔ تو اب یہ جملہ جب سنا تو لڑکے کی جو صحیح ماں تھی، حقیقی ماں تھی، تو وہ یہ سن کر کے بے قرار ہو گئی، چہرے پر غمگینی کے آثار ظاہر ہوئے، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین اس لڑکے کو میں نہیں لینا چاہتی، یہ لڑکا آپ اسی عورت کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کے آپ دو ٹکڑے نہ کریں۔ حضرت علی نے جب اس عورت کی بے قراری کو دیکھا تو جو عورت خاموش کھڑی تھی آپ نے اسے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی میری بارگاہ میں آ کر کے تم جھوٹ بولتی ہو؟ اور پھر اس نے اپنے جھوٹ کا جب اقرار کیا تو جو بچے کی حقیقی ماں تھی وہ آپ حقیقی ماں تھی اسی کو آپ نے بچہ عطا فرما دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا دو ٹکڑے ہو جائے، وہ یہ تو گوارا کر لیتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے لیکن اس کو کوئی نقصان پہنچے، یہ گوارا نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا اور بتا دیا کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت میں وصیت کی، اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے
اور وصیت کی کہ جب تم سے میرے لڑکے کی ملاقات ہو تو اس میں سے جو تم چاہو اتنا میرے بیٹے کو دے دینا۔ اب 10,000 درہم جب ملے تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ تو اب کچھ دن کے بعد میں لڑکا جب وطن واپس آیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا جس کو وصیت کی گئی تھی کہ مرحوم کے بیٹے کو تم کتنا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ 10,000 میں سے 1,000 دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب تم اس بیٹے کو 9,000 دینا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں 9,000 کیوں دوں؟ انہوں نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو اتنا دے دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، تم 1,000 دینا چاہ رہے ہو نا ان کو، تو تم اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9,000 خود رکھنا چاہ رہے ہو۔ تو 1,000 کو تم نہیں چاہ رہے ہو، 9,000 کو چاہ رہے ہو۔ تم چاہ رہے ہو وہ 9,000 ہے تو تم جو چاہو وہ دینا۔ تو تم 9,000 چاہتے ہو تو 9,000 پھر تم مت رکھو بلکہ اس لڑکے کو دے دو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ قوت فیصلہ اور آپ کی قوت ادراک تھی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا مسئلہ آ جاتا تھا کہ وہ جو ریاضی اور میکس کے ماہر رہتے ہیں وہ بھی دنگ ہو جاتے ہیں، حضرت علی انہیں بھی چٹکیوں میں حل کرتے تھے۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں 3 لوگ آئے اور 17 اونٹ لے کر کے آئے۔ ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور ان اونٹوں کو ہمارے درمیان آپ تقسیم کر دیں، ہم میں سے ایک شخص آدھے کا حصے دار ہے، دوسرا تہائی کا حصے دار ہے اور تیسرے کا 9واں حصہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پورا اونٹ ملے، اونٹ کو کاٹ کر کے گوشت بنا کر کے الگ الگ نہیں کرنا ہے اور پیسہ نہیں دلوانا ہے۔ اب بڑے بڑے دانشور جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ جب 17 اونٹ ہیں اور ایک کو آدھا دینا ہے، ایک کو تہائی دینا ہے، ایک کو 9واں حصہ دینا ہے، تو کاٹے بغیر کیسے دے پائیں گے؟ اس لیے کہ جس کو آدھا دینا ہے تو 17 میں سے آدھا تو 8.5 ہوتا ہے، کاٹنا ہی پڑے گا، اور جس کو تہائی دینا ہے تو اس کو بھی کاٹے بغیر کیسے دے پائیں گے؟ 5 پورا دینا پڑے گا، باقی کاٹ کے دینا پڑے گا۔ تو 17 میں سے پورا 6 اسے بھی نہیں ملے گا، اور جس کو 9واں حصہ دینا ہے تو 17 میں سے 2 سے کم کرنا ہی پڑے گا، تبھی تو 9واں حصہ بنے گا۔ تو اب سب جو ہے وہ حیران تھے کہ کیسے مسئلہ حل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل فوراً بلا تعمل اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کہا جتنے اونٹ ہیں 17 اونٹ، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دو۔ اپنے غلام سے کہا کہ ایک اونٹ میرا والا لے کر کے آؤ، اور اپنا اونٹ منگا کر کے اس کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا۔ جب آپ کے اونٹ کو ملا کر کے کل 18 اونٹ ہو گئے تو جس کو آدھا دینا تھا آپ نے کہا کہ 18 میں آدھا 9 ہوتا ہے، 9 تم لے لو۔ اب اس کو 9 دے دیا۔ اس کے بعد میں کہا کہ دوسرے کو تہائی ملنا ہے نا، تو 6 دونی 12، 6 تیا 18، اس کا تہائی 6 ہوتا ہے، تو 18 میں سے 6 تم لے لو۔ اس کے بعد میں جس کو 9واں حصہ ملنا تھا تو 18 کا 9واں حصہ 2 ہوتا ہے، کا 2 تم لے لو۔ اب اس نے 2 لے لیا تو یہ 17 اونٹ بڑھ گیا، تو جو باقی ایک اونٹ بچ گیا تھا اس کو دوبارہ آپ نے اپنی جگہ پر بھجوا دیا۔ اپنا اونٹ آپ نے واپس لے لیا اور ان کا 17 اس طرح بانٹ دیا کہ جیسا وہ چاہتے تھے ویسے ان کی آپ نے تقسیم فرما دی۔ تو یہ آپ کی قوت فیصلہ تھی۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضرت علی جس فیصلے میں نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب قدیر نے آپ کو نہ صرف ولی بنایا تھا بلکہ اولیاء کے سردار تھے آپ، اور اپنے زمانے کے غوث تھے، اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے۔ آپ کی کرامتیں بے شمار مشہور ہیں۔ کوفہ میں ایک بار ایسی دریائے فرات میں طغیانی آئی کہ کھیتیاں برباد ہونے کے قریب ہو گئی۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور پانی بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، آپ کچھ کرم فرمائیں۔ آپ اٹھ کر کے مکان میں تشریف لے گئے، لوگ دروازے پہ انتظار کرتے رہے۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جھبا پہنا، عمامہ شریف سر پہ باندھا، عصائے مبارک ہاتھ میں لیا، ایک گھوڑا منگوایا، سوار ہوئے فرات کی طرف بڑھے۔ بہت سارے لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے ساتھ میں تھا۔ فرات کے کنارے پہنچے، گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں عصائے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آپ آ گئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ نے عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہو گئی۔ لوگوں سے پوچھا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور اور کم ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر عصا سے پانی کی طرف اشارہ
کیا تو پانی ایک ہاتھ پھر کم ہو گیا. اسی طرح جب 3 فٹ پانی کی سطح نیچے آ گئی, لوگوں نے کہا امیر المومنین اب اتنا کافی ہے. تو پانی پر ایسی حکومت کہ اشارہ کر دیں تو پانی نیچے اتر کر کے آ جائے, ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و رتبہ عطا فرمایا تھا کہ پانی پر بھی آپ کی حکومت ہوا کرتی تھی. یہ آج کا دن 21 رمضان المبارک کا دن تاریخ اسلام کے اندر بڑے غم کا دن تھا, لیکن اللہ والوں کا عرس کا دن تو ان کے لیے بڑی مسرت کا دن ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی. اصل میں ان کی شہادت کے پیچھے خارجیوں کا ہاتھ تھا. 3 خارجی عبد الرحمن ابن ملجم, برق بن عبداللہ اور عمر بن بکیر, یہ تینوں مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہوئے. آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ ہم 3 آدمی 3 لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, حضرت علی بن ابی طالب, حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص. ان تینوں کو قتل کرتے ہیں. اب تینوں نے اپنا اپنا ٹارگٹ بنایا. عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا. برق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا, اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص کو. ایک تاریخ انہوں نے فکس کر لی کہ اسی تاریخ کے اندر تینوں لوگوں کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا. یہ تینوں بدبخت اپنے اس برے ارادے سے نکلے اور جہاں جہاں ان کو جانا تھا قتل کے لیے وہاں کے لیے روانہ ہوئے. تو سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ پہنچا اور خارجیوں سے رابطہ کیا, اپنا ارادہ ظاہر کیا. رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی, سن ہجری 40 کی رات تھی, یعنی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. یہ 1445 چل رہا ہے, 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے کا یہ پلان بنا کے پہنچا ہے, ابن ملجم ایک خارجیہ عورت پہ عاشق تھا جس کا نام تھا قطام. اس عورت نے کہا تھا کہ 3000 درم, ایک غلام ایک باندی, اور حضرت علی کا قتل دو گے میرے مہر میں تو میں تم سے شادی کروں گی. اب اسی برے ارادے سے اس نے یہ سارا پلان بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک سن ہجری 40 کو صبح میں بیدار ہو کر اپنے بڑے شہزادے حضرت امام حسن سے فرمایا, آج رات میں نے خواب دیکھا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کی امت نے میرے ساتھ میں کجروی اختیار کی ہے اور سنت کے اندر اور جو ہے وہ بڑا سخت نزاع برپا کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو. تو کہتے ہیں میں نے اس طرح دعا کی, اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو. ابھی آپ بیان کر رہے تھے, مؤذن آ گئے, آواز دی الصلاۃ الصلاۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے اٹھے, گھر سے نکلے. آپ کی عادت تھی راستے میں لوگوں کو آواز دیتے ہوئے جاتے تھے, تو نماز کے لیے اٹھ جاؤ, نماز کے لیے اٹھ جاؤ. اب آواز لگاتے لگاتے جب آگے بڑھے تو ابن ملجم بدبخت آپ کے سامنے آیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا. اتنا سخت وار تھا کہ آپ کی پیشانی پر وہ وار پڑا تو کن پٹی تک وہ زخم تلوار کا پہنچا اور تلوار دماغ پر جا کر کے رک گئی. شمشیر جب لگی نا تو حضرت علی پکار اٹھے, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی مومن کو جب شہادت ملتی ہے نا تو مومن ہائے وائے نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری کامیابی ہے کہ اللہ نے مجھے مرتبہ شہادت عطا فرما دیا. آپ کے زخمی ہوتے لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے, ابن ملجم قاتل کو پکڑ لیا. بڑے سخت زخمی تھے, لیکن زخمی ہونے کے باوجود جمعہ سنیچر تک آپ ظاہری حیات میں رہے. لیکن اتوار کے دن, یعنی ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے تھے اور 21 رمضان شب یکشنبہ کو آپ کی شہادت ہوئی. روح قبض عنصری سے پرواز کی. 4 سال 8 مہینہ 9 دن آپ نے خلافت کو انجام دیا. 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین نے آپ کو غسل دیا, حضرت عبداللہ بن جعفر نے پانی ڈالا اور آپ کی نماز جنازہ
آپ کے سچے جانشین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جب آپ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد میں حضرت امام حسن کی بارگاہ میں قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈالے اور آگ لگا کر کے اس کی لاش کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد میں مختلف شادیاں آپ نے فرمائی تھی۔ عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے 8 عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ اس طرح آپ کی کل 9 بیویاں ہوئی، جن سے آپ کے 15 شہزادے تھے اور 17 صاحبزادیاں تھیں، یعنی آپ کی کثیر اولاد تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و رتبہ عطا فرمایا تھا وہ شان علی کو تو کوئی کیا بیان کرے۔ آپ کو جو نسبتیں حاصل تھیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بھی تو ایک بڑا امتیازی مقام حاصل تھا۔ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں، حضرت امام حسن اور حسین کے والد محترم بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سخاوت، شجاعت، عبادت، ریاضت، فصاحت، بلاغت، علم، حلم اور نہ جانے کیسے کیسے میدانوں کے اندر اللہ نے آپ کو عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ مرتجا شیر حق اشجہ الاشجہین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، شائع خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آج ان کی شہادت کا عظیم دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں، اور ابھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے کل شریف پڑھیں، اول و آخر درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل واللہ شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین۔ جو کچھ بھی قل شریف پڑھا گیا، درود و سلام کا ورد ہوا، مولا ان کا ثواب تیرے محبوب میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام، مرسلین نظام، ملائکہ مقربین، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص تیرے محبوب کے مقدس صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، بالخصوص مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، میرا آقا علیہ السلام کے والدین حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ اور تمام متعلقین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، خیبر تبوک، اصحاب صفا، اصحاب بیت رضوان، اصحاب فتح مکہ، تمام انصار و مہاجرین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ سلاسل کے تمام مشائخ، بالخصوص سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بمبئی عظمیٰ، روح زمیں کے چپے چپے پہ آرام فرما۔ تمام اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، بالخصوص مولا اس بستی میں ہمارے جتنے بھائی انتقال کر گئے، اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس مقدس دن کے اندر ہم سب کو فیضان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ سرکار مولا کائنات کے خصوصی فیض و برکات، انوار و تجلیات سے مولا ہماری روحوں کو حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے عشق، ان کے حلم، ان کے علم، ان کی سخاوت، شجاعت اور مولا ان کے عشق رسول
رسول کا صدقہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر نور پر رحمت و انوار کی خوب خوب بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اسرائیلی کتوں کو نیست و نابود فرما، ہندوستان کے اندر امن و سکون کا ماحول پیدا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ عمل، ہمارے مقابر مساجد مدارس ہمارے کاروبار مکانات دکانات و تمام اہل ایمان کی مولا حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله